تاریخ کے کچھ برق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ آپ بھی پروگرام میں درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک یونیک پروگرام اور ایک نیا پروگرام آپ کے لیے ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یونیک اس طور پر ہے کہ الحمدللہ بہت اہم، بہت معلوماتی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا نام ہے بزرگوں کے پیشے۔ الحمدللہ، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں الحمدللہ بڑے پیارے اور دعوت اسلامی انڈیا کے بہت پرانے ماشاءاللہ مبلغ ہیں، اکولہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب محمد توفیق بھائی، ماشاءاللہ توفیق بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ توفیق بھائی سے ہم بات کریں گے، اور آپ کو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے بزرگوں کے پیشے، چونکہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جو بستے ہیں، یہ سمجھیے کہ روز و شب کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے، مکان، دکان، اسی طریقے سے گاڑی اور دیگر بہت ساری ضروریات یا سہولیات جو ہیں، انسان ان تمام کے اخراجات پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ظاہر ہے جو بھی بستا ہے، اس وقت آپ مجھے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں، آپ میں سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یا تو بزنس کرتے ہوں گے یا کوئی جاب کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے ہوں گے جس سے آپ کے گھر کے اخراجات چل سکتے ہوں، جس سے آپ کے بیوی بچوں کے اخراجات پورے ہو سکتے ہوں، گھر کے کھانے پینے کے معاملات چل سکتے ہوں۔ ظاہر ہے گھر میں رہتے ہیں، اگر کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو اس کا رینٹ ادا کرنا ہوتا ہے، اگر گاڑی ہے تو گاڑی کے بہت سارے اخراجات ہیں، گھر پہ رہتے ہیں تو پھر لائٹ بل ہے، پانی کا بل ہے، بہت سارے ہمارے اخراجات ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک ذریعہ اپنایا ہے، کوئی درزی کے ذریعے جناب والا اس کام کو پورا کر رہا ہے، تو کوئی کسی بزنس کے ذریعے کام کر رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین، وہ عظیم ہستیاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ جو اللہ پاک کا قرب حاصل کیے ہوئے تھے، انہوں نے کس انداز سے اس کام کو انجام دیا، ٹھیک ہے، ان کے کیا کیا پیشے ہوا کرتے تھے، کس انداز سے وہ جھوٹ سے بچتے ہوئے، دغا بازی سے بچتے ہوئے، امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، ہر ایک جو ہے نا کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے گھر بار کو چلاتے ہیں، گھر کے اخراجات کو پورے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اسی حوالے سے ہم توفیق بھائی سے گفتگو کریں گے، چونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام کا نام ہے بزرگوں کے پیشے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ توفیق بھائی، ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ آج پہلے ایپیسوڈ میں کرم فرمایا، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، آپ ماشاءاللہ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور یہ جو معیشت ہے، یہ جو کاروبار ہے، یہ سلسلہ ہے، اس کا کیسے آغاز ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے بہت ہی پیارا سوال ہے کہ معیشت کا آغاز کیسے ہوا۔ علی بھائی، میں ناظرین کو تھوڑا یہ بتانا چاہوں گا کہ معیشت یہ ایک ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا لفظی معنی آتا ہے، اس کا میننگ جو ہے نا وہ آتا ہے اکانومی۔ معیشت یعنی اکانومی، معیشت یعنی ہم یہ کہہ لینا کہ
ریلیٹڈ ٹو بزنس، ارتھ ویوستھا جسے کہتے ہیں، صحیح، اکانومی، ارتھ ویوستھا، ٹھیک ہے، تھوڑا اور آسان اگر ہم اسے کر لیں تو بزنس، ٹریڈنگ، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تو بہت اچھی طریقے سے بہار شریعت میں مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری انداز میں اس کو سمجھایا ہے. جیسا بھی آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ہماری کتنی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی، اتنی ضرورت ہے، صبح سے لے کے رات تک ہم دیکھیں ہر چیز کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. صحیح، لیکن اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں سب کر لوں تو اٹس ناٹ پاسبل، بالکل، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھیں، اگر میں ناظرین کو اس ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں تو اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ہے، اگر وہ کھیتی کر رہا ہے، فار ایگزامپل ہم دیکھ لیں کہ وہ کاٹن کی کھیتی کر رہا ٹھیک ہے، ہے نا، کپاس جو ہے وہ اپنی وہ کھیتی میں وہ کھیتی کر رہا ہے. اب کھیتی تو اس نے کر لی، اب وہ چاہیں گا کہ میں اس کا دھاگا بھی بنا لوں، بنائی بھی کر لوں، اس کے بعد میں کپڑا بھی اس کا میں ہی بناؤں، ایسے ہی، ہے نا، پھر ڈیزائننگ بھی میں کروں، بیچوں بھی میں ہی، اور اس کے جو اسٹچ بھی میں کر لوں. تو یہ پاسبل نہیں ہے، صحیح، ایک بندے کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ کا نظام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سسٹم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست، اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ بنا دیا کہ فلاں گروپ جو ہے نا وہ فارمنگ کرے گا، فلاں گروپ جو ہے وہ بنائی کرے گا، ایک گروپ ہے وہ جو ہے وہ اس کا فیبرک بنائے گا، پھر اس کی ڈیزائننگ ہوگی، پھر جو ہے اس کو مارکیٹ میں ہول سیلر کے تھرو یا ریٹیلرز کے تھرو بیچا جائے گا، صحیح، پھر کچھ خریدنے والے خریدیں گے، پھر وہ جائیں گا ٹیلر کے پاس، وہاں اس کی سٹیچنگ ہوگی، پھر وہ پہنا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کا یہ سسٹم اتنا پیارا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ چاہے جسے نواز دے، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا کر ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ کر دیا، زبردست، محتاج کر دیا نا. اگر کسی کو اناج چاہیے تو وہ اگر اس کی فیکٹری ہے تو اسے اناج والے کے پاس جانا پڑے گا. صحیح، تو یہ جو سارا سسٹم ہے فرام دی اوریجن ٹل این یوزر، صحیح، سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب سب کو ملیں گی کرنسی تو سب کی ضرورت پوری ہوں گی. واہ، سبحان اللہ، جتنی بھی ضرورت ہے گھر کی، جیسا آپ نے کہا کہ یہ گاڑی کے خرچے ہے، یہ ہے، وہ ملیں گے کہاں سے؟ صحیح، تو یہیں سے آئے گے نا. تو سٹارٹ فرام دی فارمر، ایک کاشتکار سے لے کے تو این یوزر تک یہ سب کو روزی دینے کا اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ، اور بہت پیارا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے اس کو ڈیزائن کیا سبحان اللہ، اور سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ، تو مفتی صاحب نے اسے بہت اچھی طریقے سے جو ہے بار شریعت میں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ یار اللہ کی قدرت دیکھے کہ کیا اس کا نظام ہے اور کیا سسٹمائز اس نے ہر چیز کو کیا. سبحان اللہ. یقیناً ماشاءاللہ جو آپ نے بھی گفتگو کی، میں غور کر رہا تھا، آپ نے جو بھی گفتگو کی نا بیچ میں، کہ یعنی ایک بندہ ہی سارے کام کرے. ناظرین غور کیجیے گا، یعنی ایک ہی بندہ ہے، کسان بھی وہی ہے، تو جناب والا وہ جو کپڑا بھی اس نے تیار کرنا ہے، بزنس بھی اسے کرنا ہے، بازار میں جا کر بیچنا بھی اس نے ہے، دکان بھی اس نے بیٹھنا ہے، سارے کام ایک بندہ کرے گا. ایک تو نقصان یہ ہوگا توفیق بھائی کہ بندہ اکیلا سارے کام نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے. بالکل. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ بندہ اگر سارے کام خود ہی کرے تو کام ادھورے ہوں گے. پھر دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. بالکل صحیح فرمایا. ایک ہی بندہ اگر 10 لوگوں کے کام کر لے گا، جو 10 لوگوں کو روزگار ملنے والا تھا، ایک تو ان کو نہیں ملے گا روزگار، اور دوسرا یہ کہ وہ کام بھی مکمل نہیں کر پائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام آپ دیکھیں، سبحان اللہ. بندہ ایک کام کرے، اپنے جی جان کے ساتھ کرے، مکمل اس کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، وہ اس کا کام مکمل ہوگا. اور الحمدللہ اس سسٹم پر عمل کرنے کی برکت سے کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ ایک جو سسٹم ہے دنیا کا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر یہ حکمت ہے. سبحان اللہ. تو گفتگو چل رہی ہے ہماری معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا نظام ہے. اور بلکہ یہ میں چاہوں گا آپ سے یہ بھی کہ توفیق بھائی، یہ جو معیشت ہے، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو روزگار کرتے ہیں، کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی بندے کو اجر بھی ملتا ہے؟ کیا اس کے کچھ فضائل بھی ہیں؟ جی بالکل، اس کے بہت زیادہ فضائل ہے.
کہ روزگار جو ہے نا جب بندہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے کافی میرے فوائد جو ہے وہ کتابوں میں آئے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگاتی محفل جو ہے وہ سجی ہوئی تھی. سبحان اللہ. پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ تشریف فرما تھے. اتنے میں ہوا یہ کہ ایک نوجوان جس کی ہیلتھ بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت تھا, سبحان اللہ, جوان تھا, وہ وہاں سے گزرا. اب جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے انہیں دیکھا تو تربیت تو رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذہن میں خیال کیا آیا؟ دیکھیے جیسی کوچنگ ہوں گے نا ویسے خیال آئیں گے. مدینے والے آقا نے مدنی کیسی سوچ دی, سبحان اللہ, تربیت کا بڑا اثر. کیا تربیت ہے میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ گزرے وہاں سے تو صحابہ اکرام کے ذہن میں ایک خیال آیا. آپ نے کہا اے کاش ان کی جو صحت ہے, ان کی جو جوانی ہے, اے کاش کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی. صحیح, کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اے کاش یہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو جاتی. صحیح. یہ سنتے ہی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اگر یہ شخص جو سوال آپ نے کیا نا کہ اس کی فضیلت کیا ہے, اسی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے آسان رزق حلال کمائے, یہ رزق حلال تلاش کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان. پھر میرا آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے, ان کے لیے حلال روزی کمائے, تو یہ اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ, سبحان. پھر آگے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص سوال سے بچنے کے لیے, آج بات بات پہ لوگ سوال کر لیتے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میری یہ مدد کر دو. میرے سرکار فرماتے ہیں, دعوت فکر ہے اس میں, صحیح, اگر یہ شخص سوال سے بچنے کے لیے, حرام لقمہ کھانے سے بچنے کے لیے, اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس کے آگے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک دعوت فکر ہم کو دے رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ میں روزی اس لیے کماؤں گا کہ میرا سٹیٹس بڑھے, یعنی فخر کے لیے, دکھاوے کے لیے اگر وہ نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ. اللہ اکبر, اللہ. یعنی آپ نے جو روایت بیان کی ہے توفیق بھائی, میں غور کر رہا تھا, یعنی ایک بندہ, ایک تو یہ کہ اس کا اپنے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں, میرے بندہ کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلا. ایک تو بندہ یہ کہ کما بھی رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کو فضیلت کیسے ملی, اگر نیت اچھی ہے نا, وہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ غور کیجئے ہمارا دین, یعنی میں یہ باتیں سن کے میں اپنے مسلمان ہونے پر یقین مانی کہ میں الحمدللہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے نا, کتنا پیارا دین ہے کہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہو تو بھی آپ کو ایسی فضیلتیں مل رہی ہیں. نیت اگر آپ کی اچھی ہے, یہ نیت آپ کی ہے کہ جناب میں کاروبار کر رہا ہوں, میں کچھ کما رہا ہوں, اس سے میرے بال بچوں کا پیٹ پلے گا, میری اہلیہ کا پیٹ پلے گا, میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہوگی, میرے گھر بار کی اخراجات پورے ہوں گے. اچھی نیت کے ساتھ بندہ کمائے, کما تو لے گا, وہ پیسے تو اس کے ساتھ پاس میں آنے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہونے کا اس کو ثواب بھی مل رہا ہے. کیا بات ہے. مزید کچھ فرامین آپ مزید ایڈ کریں. بس وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ بزنس بھی کر رہا ہے. کیا بات ہے. اور پیسے تو بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے, بالکل آنا ہی ہے. اب وہ نیت اگر اس سے صرف نیت کر لی نا, صرف نیت کر لی کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. اب ایک بزنس مین کتنا تھک ہار جاتا ہے, ذہنی کتنی اس سے اس کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے, ساری چیزیں لگی ہے نا, ایسا ہی ہے, لیکن اس نے صرف نیت کر لی, گھر سے نکلا اور نیت کر لی. اچھا, اس کے اندر توفیق بھائی یہ بھی ہے نا ایک پہلو بڑا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے. جی ناظرین بھی ظاہر ہے, ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کام تو کرتے ہی ہیں. جی اب یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ہم نیت کیا کر رہے ہیں نا. ہم بعض اوقات جیسے میں اپنی بات کی نا کہ اگر تفاخر کے لیے ایک بڑی تعداد جو بزنس مین کی اس وقت سن رہی ہوگی, ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے ساتھ شریک ہوں, ایک بڑی تعداد کا جو ہے نا توفیق بھائی یہ معاملہ ہے کہ بزنس کرنا ہے, کیوں بھائی سامنے والے کو ٹکر دینی ہے نا, جو سامنے اس کی دکان ہے نا اس کو ٹکر دینی ہے, میرا نام اونچا ہونا چاہیے, میرا اسٹیٹس اونچا ہو, لوگ مجھے امیر کہیں, لوگ مجھے سیٹ صاحب کہیں. اگر یہ نیت ہے تو پھر معاذ اللہ حدیث پاک کی روشنی میں
وہ بندہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں. شیطان کی راہ. اللہ اکبر. مزید میں چاہوں گا کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسب کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک سچا تاجر، سچا اور امانت دار تاجر، سبحان اللہ، اگر وہ سچا ہے اور امانت دار ہے تو وہ انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ، اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اچھا ماحول دیکھنا ہے. زبردست. یار سچا تاجر کیسے بن سکتے ہیں؟ امانت دار کیسے بن سکتے ہیں؟ آہا. میں یہ بتاؤں کہ دعوت اسلامی کا ماحول آج جو فی زمانہ ہے نا، جی، اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں بندہ آ جائے، اگر اس سے منسلک ہو جائے تو یہ ساری باتیں، ساری چیزیں سیکھنے ملیں گی. وہ قافلے میں چلا جائے تو یہ سب چیزیں سیکھنے ملے گی. بالکل. سچے تاجر جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. اچھا، ابھی ہو یہ گیا ہے نا کہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولوں گا نا تو مال بکتا ہے. بالکل معاذ بالکل اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو مال بکتا نہیں ہے؟ جبکہ اس دنیا میں جتنی بھی جاندار ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا اللہ نے بے شک ایسا ہی ہے نا. سبحان تو جب دینے والا وہ رزاق ہے، آپ کا مال کیوں نہیں بکے گا؟ آپ مدنی ذہن تو بنائیں، آپ سوچے تو صحیح. یعنی بندہ جب جھوٹ بول کے کما رہا ہے تو اس کا مال بک رہا ہے، جب بندہ سچ بول کر جب کمائے گا تو کیوں اس کا مال نہیں بکے گا؟ جی، یہ اصل ذہن کے اوپر ہے. یہ اس طرح کا ذہن بن گیا ہے. بندہ اگر جب جھوٹ بول کے کما رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا وہ حلال، یعنی اگر سچ بول کے کمائے گا تو فائدہ کیوں نہیں ہوگا اس کا؟ یقیناً ہوگا. بالکل بالکل. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں. واہ کیا بات. اب جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھ رہے ہے نا، جو پرندے ہیں، یہاں اشارہ کیا گیا ہے جو پرندے ان کی طرف، جو چوپائے ان کی طرف، انہیں تو معلوم بھی نہیں نا کہ روزی ملے گی کہاں. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن ساتھ میں ہم کو ایک چیز اور اس میں دیکھنی ہے کہ ایکشن بھی ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہے، دیکھیں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ پرندے اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور روزی کو تلاش کرتے ہیں. ہم کو ایکشن لینا ہے، ہم کو محنت کرنی ہے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک سچا تاجر اور ایک امانت دار اگر ہم جو ہے تاجر بنتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، سبحان اللہ. شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. بہت پیاری ماشاءاللہ فضیلت آپ نے بیان کی بھی کاروبار کے حوالے سے. سن کے یعنی ایک دل کو خوشی بھی ہوئی کہ مطلب بندہ تاجر ہو اور سچا ہو، امانت دار ہو. اب دیکھیں تاجر تو بہت سارے ہیں. اب میں یہاں پر آپ کو دعوت فکر دوں گا، آپ کو 1 منٹ کے لیے آپ غور کریں. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ بھی جاب کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ظاہر کام کرتے ہوں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی ہے، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا بندہ، صالحین کے ساتھ ہوگا، تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو بندہ سچا ہو، ایک امانت دار ہو. اب ہماری بدقسمتی سے معاف کیجیے گا، ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم کام جب تک جھوٹ بولتے نہیں ہیں تو ہم کام کرتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ امانت میں خیانت ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اب ہم چاہتے بھی ہیں کہ انبیاء کے ساتھ رہیں، قیامت کے دن ہم بخشے جائیں. اب اس طرح اگر کام کریں گے تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے بندے کو ذہن بنانا ہے کہ اگر ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہمیں اچھی طرح دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اچھا، یہ جو کاروبار ہے یا بزنس کرنا ہے یا دیگر چیزیں جو پیشے اختیار کرنا ہے، یہ ایسے مبارک کام ہے کہ عام انسان تو عام انسان الحمدللہ اللہ پاک کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں انہوں نے بھی پیشے اختیار کی. بالکل. یعنی پیشے اختیار کرنا، تجارت کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی. تو اس حوالے سے آپ اگر ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کیا کچھ کام کیے ہیں، کیا کیا تجارت کی؟ جی بالکل، آپ نے بزنس کیا ہے. جی سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. فارمنگ ان کا بزنس تھا. کیا بات ہے. یہاں پر آپ رک کے ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ ناظرین آپ غور کریں. اچھا، جیسے فارمنگ جو ہے نا کسانوں کا کام، جی کئی لوگ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت گھٹیا کام سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نہیں، کسانوں کو لوگ اہمیت دی، کسان ہے، غریب ہے، فقیر ہے، گاؤں کا آدمی ہے، لوگ یوں بولتے ہیں نا. جی. اب آپ غور کیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ کام کیا.
سبحان اللہ. سبحان تو اس سے اللہ، پتہ یہ سبحان چلتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. بندہ دل کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے تو وہی کام اس کو فائدہ دے گا. جی مزید. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم نیت ہی کر لیں نا کہ اگر کوئی کسان ہے ٹھیک ہے. اور وہ نیت کر لے کہ یار میں وہ کام کر رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا واہ سبحان اللہ. ہے نا، میں وہ کام کر رہا ہوں جو لوط علیہ السلام نے کیا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے. سبحان اللہ. جیسا آپ نے کہا کہ کوئی پیشے کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، تو یہ کام تو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. واہ. تو اب آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کا جن کی سومل ہے، جن کے ووڈن فرنیچر کے جو ہے شورومس ہے، وہ اپنی نیت کر لے. صحیح. وہ کیا کام کر رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے کام کیا ہے. بس کرنا کیا ہے، کیا بات ہے. ہمیں نیتیں کرنی ہیں. سبحان اللہ. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم. آپ نے جب بزنس کیا، آپ نے جب تجارت کی، تو ہم تو یہی نیت کریں نا کہ یار میں وہ کام کر رہا ہوں، بس سنت کی نیت سے ہم جو ہے ہمارا بزنس کریں. سبحان اللہ. اگر ہم سنت کی نیت سے بزنس کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملنا ہی ملنا ہے، سبحان اللہ. اور جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ. زبردست. یعنی نیت اگر اچھی ہے بندے کی، جی جو بزنس مین ہمیں سن رہے ہوں گے وہ بھی غور کریں کہ ماشاءاللہ ایک اچھی نیت آپ کو آج کے اس پروگرام سے پتہ چل گئی کہ اب جب بھی کام کرنا ہے نا کچھ بھی، تو یہ نیت کر لیں کہ الحمدللہ اللہ کے نبیوں نے، نیک لوگوں نے تجارت کی، اچھا کام کیا، تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کریں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کا کاروبار بھی ہوتا رہے گا، آپ کے پیسے بھی آتے رہیں گے، آپ کا رزق بھی بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ ثواب بھی آپ کا بڑھتا ہی چلا جائے گا. ورنہ یاد رکھیے، بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال تو بہت کچھ ہے، لیکن افسوس کہ ان کے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہیں. اگر اچھی نیت کر لیں گے تو مال کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑھتی رہے گی. اچھا، ایک تو ہم نے بات کی انبیاء کرام علیہ السلام کی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں توفیق بھائی اس پروگرام کے ذریعے سے کہ ہم جو ہے نا انبیاء کرام کے ہم نے پیشے سنے، اب ہم صحابہ کرام کا انداز سنیں گے. پھر آگے بھی ہماری نیت یہ ہے کہ مزید ایپیسوڈ جب ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ، تو کوشش یہ ہوگی کہ دیگر بھی جو صالحین ہیں، بڑے بڑے ہستیاں جنہوں نے الحمدللہ اس امت کے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو ان کے بھی ہم جو طرز عمل تھا، جو بڑے بڑے بزنس مین ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم لیں گے. میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو طرز عمل تھا اس حوالے سے وہ ناظرین کو ذرا بتائیں کیا تھا. پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہت بڑے بڑے بزنس کیے. جی. جیسا اگر ہم دیکھیں نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سبحان اللہ، اتنا بڑا بزنس امپائر تھا آپ کا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت عثمان بن عفان، آپ کا کافی بڑا بزنس تھا. حضرت زبیر بن عوام، بہت بڑا بزنس کرتے تھے آپ. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں نے 3 نام لیے نا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ عشرہ مبشرہ ہے، سبحان اللہ، جنہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی. سبحان اللہ. اب یہ جنت بھی کما رہے ہیں اور بزنس ماڈل بھی کھڑا کر رہے ہیں. زبردست زبردست. واہ، تو کیا بات ہے نا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا کیا معمول. اب دیکھیں نا کہ صحابہ علیہم الرضوان جو ہے ان کے بازار رونق دار ہوا کرتے تھے. اچھا، وہ کیوں ہوا کرتے تھے کہ دنیا کے بازار انہیں آخرت سے روکتے نہیں تھے، یعنی ذکر اللہ سے، حقوق اللہ کو ادا کرنے سے وہ روکتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب یہ بازار میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، جب حیا اللہ صلاح کی جب ہے وہ لگتی صدا، تو آپ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ پیش ہو جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ان کا ایک معمول ہوتا تھا، ایک ذکر کا معمول ہوتا تھا، وہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اسی میں کرتے تھے سر. اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. تو ان کے بازار بھی رونق دار ہوا کرتے تھے، ان کی دنیا بھی سوری اور آخرت بھی سوری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہوا کرتا تھا. ماشاء اللہ. تو یہ نہیں پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی وہی طریقہ تھا جو انبیاء کرام کا طریقہ ظاہر ہے کہ بے شک اس کام کو لے کر چلنا، اور ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی برائی سے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کمانا جو ہے یہ بیسیکلی کوئی مطلب بری چیز نہیں ہے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب دنیا کا مال جمع کرنا کہ یہ بہت برا کام ہو، ایسا نہیں ہے. وہ مال جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اور آپ دیکھیں نا، میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. آپ کا بھی کاروبار تھا، اور اتنا بڑا کاروبار تھا کہ آپ پورے شہر کو چلا سکے. میں نے یہ سنا آپ کا، لیکن آپ نے وہ
اللہ کی راہ میں نبی پاک نے جب بھی مال طلب کیا آپ نے سارا نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا الحمدللہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑے بڑے کاروبار تھے. اصل میں کمائی یا پیسے جو برے ہیں نا، وہ جو مذمت بیان کی جاتی ہے وہ ان کی ہے کہ جو کمائی، جو پیسہ، جو درہم و دینار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے آڑے آ جائیں تو وہ جو ہے وہ برے ہیں. تو ہمیں اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچنا ہے. اب یقیناً ہمارے ساتھ امید ہے اس وقت بھی کئی تاجر ہوں گے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. تاجر کے اندر وہ کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے کہ جس سے تاجر جو ہے کامیاب ہو جائے، بزنس مین کامیاب ہو جائیں. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے اگر آپ ہمارے تاجروں کو یہ بتائیں کہ وہ ہم کون کون سے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک سکسیسفل بزنس مین بن سکتے ہوں. کیا کہیں گے علی بھائی؟ ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تاجر کو سچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ جھوٹ نہ بولے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ دے. صحیح. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سامان ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے اسٹاک میں جو ہے وہ کافی دنوں سے رہتا ہے، یعنی وہ پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، وہ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا. اب مال میں عیب تو آ گیا، تو جب مال میں عیب آ گیا تو اس کو چھپا کے بیچنا یہ اللہ دھوکہ دینا ہے. تو نہ ہمیں دھوکہ دینا ہے، نہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے، ہمیں سچ بول کے مال بیچنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. تو ایک تاجر کے اوصاف میں اگر ہم دیکھیں نا، ایک کوالٹی میں دیکھیں کیا ہونا چاہیے، تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ مال میں خیانت نہ کرے، وہ وعدہ خلافی نہ کرے. صحیح. بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپوز کوئی اگر چھوٹے شہر سے کوئی بزنس مین آتا ہے، وہ کچھ مال نکالتا ہے، پیمنٹ دے کے چلا جاتا ہے، بھئی آپ مال جو ہے وہ ڈسپیچ کر دینا. اس نے کہا بس شام میں آپ کا مال نکال رہا ہوں، ہے نا، اور شام وہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں ہو جاتی ہے تو تبدیل. تو اگر آپ وعدہ کریں تو پھر اس کی وعدہ خلافی نہ کریں. صحیح. اگر آپ کو کسی کا پیمنٹ کرنا ہے، یعنی اگر کسی کا دینا آپ پہ نکلتا ہے نا، تو پھر اسے وہ دینے میں جلدی کرے. بعض لوگ کی عادت ہو جاتی ہے پیمنٹ کے لیے کوئی شام میں آنا، صبح آنا. یہ ہماری امیج کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرتا ہے. صحیح. ایز اے مسلم ہماری امیج کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ کے پاس آپ بالکل دے دیجیے. صحیح. اگر ہمارا کسی پہ نکلتا ہے تو اس کو لینے میں زیادہ سختی نہ کرے. اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے تو پھر تھوڑی اسے رعایت دے، ہے نا، تھوڑا اس نے اخلاق کے ساتھ میں. اب وہ آنا تو ہے نہیں پیسے، معلوم ہے نا اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، تو تھوڑی سی اس کو رعایت دے. جو کام نرمی سے ہوتا ہے نا وہ سختی سے نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ساری کوالٹی جو ہے وہ ایک بزنس مین کے اندر ہونا چاہیے. اچھے اخلاق ہے، مسکرا کر بات کرنا چاہیے. کسٹمر رسپیکٹ چاہتا ہے، رسپیکٹ. صحیح. کسٹمر کو رسپیکٹ دے، اس کی عزت کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اڈاپٹ کرنا چاہیے ایک بزنس مین نے. تو انشاءاللہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے. بندہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے نا تو یہ سے آپ نے بات کی نا، سچا ہو. اگر بندہ جھوٹا ہوگا نا تو پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے. ایک مثال جیسے آپ کسی پھل بیچنے والے کے پاس گئے، اس سے آپ نے مثال کے طور پر کہا کہ بھائی یہ جو تربوز ہے مجھے دیجیے اور میٹھا دینا. جی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا جہاں سے لال ہوتا ہے ان کو سب پتہ ہوتا ہے سارے طریقے، جی. تو وہاں سے کاٹ کے دکھا دیتے ہیں اور اندر سے سارا کا سارا وہ پھیکا ہوتا ہے. اب بندہ گھر پر گیا بڑی امید کے ساتھ کہ افطار کا وقت ہونے والا ہے، میرے بچے بھی کھائیں گے، بچوں کی امی بھی کھائیں گی، میری والدہ بھی کھائیں گی، میں بھی کھاؤں گا. وہ اس نے یہ بول کر بیچا کہ یہ بالکل میٹھا ہے، آپ فکر مت کرو، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب یہ بندہ بڑی امید کے ساتھ لے کر آیا، اس نے کھولا تو یہ تو پھیکا تھا، اندر سے گلا ہوا تھا یا جو بھی تھا وہ مطلب صحیح نہیں تھا. اب مجھے بتائیے کہ دوبارہ اس کی دکان پہ جائے گا وہ؟ بالکل. یعنی بندے نے جھوٹ بول کر اپنا نقصان کر لیا نا. جی. اگر وہ سچ بول کر اس کو بالکل فریش پیس دیتا، اس کو صاف مال دیتا، صاف پھل اس کو دیتا، تو بندہ اس کو کھانے کے بعد دوبارہ اسی کے پاس آتا کہ یار اسی کے پاس تو آتا دوبارہ. جی. لیکن اگر اسی چیز کو اگر وہ اپنا لینا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا، رش ہوتا ہے بہت جلدی. اب وہ کچھ سپوز آم لے رہا ہے، جی جی اب وہ لے لیا آم، 5-6 آم ڈالا اس میں. اب اس کی نگاہ ہے کہ یار ایک جو آم اس نے ڈالا ہے نا اس پہ داغ ہے، اب اس کا مال تو بکنا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ آگے ہو کے کہیں گا سر آپ 2 منٹ ایک، وہ آم جو ہے نا آپ نے غلط لے لیا ہے ایک. اگر وہ صرف ہاتھ ڈال کے کیری بیگ میں وہ آم چینج کر دے نا، وہ دکان چینج نہیں کرے گا. وہ کسٹمر اتنا پکا ہو جائے گا
کہ اگر وہ ہاتھ ڈال کے صرف ایک وہ مینگو ایک آم کو صرف چینج کر دے کہ سر یہ آپ نے غلط لے لیا ہے، یہ لے کے جائیے. زبردست، کیا بات ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے ایک بزنس مین کو جو ہے نا، وہ جو بزنس ٹپس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. وہ دکان نہیں چھوڑے گا کبھی. زبردست. جی یعنی مجھے لگتا ہے کہ توفیق بھائی سے ٹپس جو ہے نا یہ بزنس کے یہ بھی الگ سے مجھے ریکارڈ کرانے پڑیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. تو یوں دیکھیں بندہ اگر جو ہے نا اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر انشاءاللہ وہ کاروبار کرے گا، پیشے اختیار کرے گا، تو اس کے کاروبار تو یقیناً ہونا ہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری سنورے گی، اور اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. اچھا، تجارت، چونکہ ہمارے ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو تجارت کرتے ہیں، تجارت کے کچھ آداب بھی اگر آپ بیان کر دیں. دیکھیے علی بھائی، اس میں ایسا ہے نا کہ ہر شخص کا ایک گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا آپ کو اگر میرے انداز سے سمجھاؤں تو یہ ہے نا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بھی گول تھے، لیکن پہلا گول ان کا تھا اللہ کی رضا. سبحان جیسا آپ نے اس کے پہلے کہا کہ اگر اللہ راضی ہے تو آپ سکسیسفل بزنس مین ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے آپ کتنا ہی پیسہ کما لو آپ کا کوئی کام کا نہیں، کیونکہ اللہ ہی جو ہے آپ سے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تاجر کو اپنے دو گول سیٹ کرنا چاہیے. جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایک گول تو یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. صحیح. اسی لیے نا جب وہ مسجد کا وقت ہو جاتا، نماز کا وقت ہو جاتا، تو آپ کیا کرتے تھے، یہ والا گول چھوڑ کے جو ہے وہ پہلے والا گول کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. صحیح. جب آپ کے پاس پیسہ تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ آج اسلام کو ضرورت ہے، تو آپ نے پیسہ خرچ کیا. صحیح. وہ گول پہلے اللہ کی رضا، وہ پہلا گول، اس کے بعد یہ گول. تو ہم نے یہ گول سیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پہلا گول ہے نا وہ اللہ کی رضا. رضا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بزنس کے گول بناتے ہیں. میں اس سال جو ہے نا وہ 5 کروڑ کا بزنس کروں گا، 10 کروڑ کا کروں گا، 50 کروڑ کا کروں گا. 100 بناؤ بزنس جو آپ بنا رہے ہو نا، گول آپ بالکل بنائیے، لیکن آپ پہلا گول آپ کا یہ رکھے کہ میں جو گول بنا رہا ہوں نا، یہ پہلا میرا گول رہے گا اللہ کی رضا. ٹھیک ہے. جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا. زبردست. اچھا، جو تاجر ہے اگر وہ نیتیں اچھی کر لے، جی. جیسا آپ نے کہا کہ یار کیا ہونا چاہیے، تو اگر وہ روز صبح نیتیں اچھی کر لے. ٹھیک ہے. اب جانا تو ہے ہی، بزنس کے لیے جانا ہے، پیسے تو کمانا ہے، اور وہ ہے بائی پروڈکٹ، پیسے تو آنا ہی ہے. صحیح. اچھی نیتیں کر لے. ماشاء اللہ. اور ایک بزنس مین کو وہ جس بزنس میں بھی ڈیل کر رہا ہے اس کو اپنے پروڈکٹ کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. ہوتا کیا ہے، سپوز وہ کوئی برانڈیڈ آئٹم کا کام کر رہا ہے اور کوئی آ کے اسے وہی برانڈیڈ مال جو ہے وہ ڈپلیکیٹ دے کے چلا جاتا ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ اپنا جو پروڈکٹ ہے نا اس کی آپ کو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کی جو ہے وہ معلومات ہونا چاہیے. کیوں کہ سپوز آپ کے پاس میں ڈپلیکیٹ مٹیریل آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اسے آگے تو بیچ نہیں سکتے. اب وہ ہے ڈپلیکیٹ، آپ کے یہاں جو برانڈ کا نام لگا ہوا ہے، معلوم ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ نہیں پہچان پائیں گا اس کو، لیکن آپ نے تو پہچان لیا. اب آپ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم میں سے نہیں تو ہمیں تو جانا ہی مدینہ ہے. تو ہم یہ پیسے کا کریں گے کیا؟ اگر جھوٹ بولے گے، دھوکہ دے گے تو مال تو بک جائے گا، صحیح، لیکن پیسے میں سے سکون نکل جائے گا، پیسے میں سے برکت نکل جائے گی. تو ایک بزنس مین کو اپنے پروڈکٹ کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اوریجنل کیا ہے، ڈپلیکیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے کرنسی کی نالج. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ نوٹ آ جاتی ہے نا. اب ہم اس کو آگے فارورڈ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. اب آ گئی، اچھا ہم دیں گے، سامنے والا تو لے کے چلا جائے گا، لیکن وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دھوکہ دینا، ہم کو اس کو کیا کرنا ہے، پھاڑ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے. صحیح. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں اپنے بزنس میں اڈاپٹ کرنی ہی پڑے گی. ہمیں سچا بننا ہی پڑے گا. اگر ہم کو برکت چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، تو ہمیں سچا بننا پڑے گا، امانت دار بننا پڑے گا. اچھا، بزنس میں ایک نیت بہت اچھی شامل ہو سکتی ہے جی، کہ جو ہمارے ساتھ کام کرتے لوگ ہیں نا، ہمیں ایک نیت بنانی ہے، یار ان کے گھر چلے. کیا بات ہے. میں اس لیے بزنس کر رہا ہوں. اب اگر آپ کے پاس 5 لوگ کا سٹاف ہے، آپ کی نیت ہے یار ان کے گھر چلے، اب کیا آپ کو یعنی کتنی برکت ہوگی آپ دیکھیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر ایک بندہ بزنس میں لے کے چلتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوں گی، اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ شامل حال ہوں گی، اور بزنس جو ہے وہ دن پہ دن آپ دیکھیں وہ کرے گا، ترقی کرے گا. جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز سے جو یہاں سے آپ کو چیز دعوت دی جا رہی ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہی عرض کروں گا
کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم اسی انداز سے کام کریں گے جس میں اللہ راضی ہو اور اس کے حبیب راضی ہو. ٹھیک ہے. کبھی ایسا لگتا ہے نا آپ کو کہ یار میں سچ بولتا ہوں اور میرا بزنس چل نہیں پا رہا ہے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل جو بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ نے پیچھے بات سنی نا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. یعنی دنیا میں جو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کہ بھئی آپ کو کم آیا، اس کی وجہ سے آپ نا امید نہ ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. انشاءاللہ الرحمن آج نہیں تو کل آپ کا بزنس ترقی کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں. جھوٹ بولیں گے کچھ وقت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس پیسہ آ جائے. ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑی سی آسائش مل جائے، تھوڑا سا آرام مل جائے، لیکن یہ آرام قبر کے اندر بھی آپ کو پھنسا دے گا. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو یہی کاروبار، یہی پیسہ، یہی روپیہ، یہی مال و دولت کہ جو آپ نے جھوٹ بول کر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر کے، ظلم کر کے کمایا ہوگا نا. دنیا میں تو آپ نے مزے کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہی پیسہ آپ کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈلوا دے گا. تو اس لیے کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کے حبیب راضی ہو. اگر یہ ہمارا ذہن ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن دنیا و آخرت ہماری بہتر ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر.